بھی ہزاروں پابندیوں کے باوجود، ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود ہمت کر کے کچھ جرأت کر کے تمہارے درمیان کچھ بات کر رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس کوئی نبی نہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارا نبی کیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنا نبی بھی کھو دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا نبی دے رہا ہوں۔ جو نبی تمہارے درمیان آیا، اسی نبی نے، اسی رسول نے، اسی پیغمبر، اسی مہاپرش نے یہ منتر بھی کہا تھا، اتکلو پرائے جنیشو کھرگرمڑی دھرم ترائے ستوے بھگوان۔ پوچھو عیسائیوں سے، اے عیسائیوں، تمہارے نبی عیسیٰ پر کون سی کتاب اتری؟ وہ جواب دیں گے انجیل۔ پوچھو یہودیوں سے، اے یہودیوں، تمہارا نبی کون سی کتاب لے کر آیا؟ وہ کہیں گے تورات۔ انجیل کے بارے میں پوچھو، انجیل کون لایا؟ انجیل کا لانے والا عیسیٰ ہے۔ پوچھو تورات کون لایا؟ یہودی جواب دیں گے تورات لانے والا موسیٰ ہے۔ مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ قرآن کس کے اوپر اترا؟ تو مسلمان اس کا جواب دیں گے یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ کے اوپر اترا۔ پوچھو ہندو بھائیوں، تمہارے وید، رگ وید، یجروید، اتھروید، ساموید، جن کو تم آسمانی کتابیں کہتے ہو، جن کو تم آکاشیہ گرنتھ کہتے ہو، یہ کتابیں، یہ گرنتھ کس نبی پر اترے؟ کہیں گے نہیں معلوم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل صد احترام اس اجلاس کے صدر محترم اور اس اجلاس کے
ناظم اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، تقریباً 1 سال کے بعد اسی جگہ پر یہ پروگرام آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اسی مہینے میں پچھلی سال بھی یہی پروگرام ہوا تھا اور بہت ہی میں عجلت میں تھا۔ والد محترم کی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور یہیں سے میں اپنی گاڑی سے فوراً لکھنؤ گیا تھا، اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہاں 2 دن ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ سکا، اور اس کے بعد 5 مئی سن 2024 کو میرے والد محترم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ پروگرام ڈاکٹر فرید احمد سلفی رحمت اللہ علیہ نے لیا تھا، اور وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہت زیادہ میرے ساتھ ان کی شناسائی تھی، قربت تھی، میرے برے وقت میں وہ بہت کام آئے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو مرضی تھی وہی ہوا، اور وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی روح کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اس سال یہ 6 مئی کا یہ پروگرام پھر یہاں منعقد ہوا ہے، اور اس مرتبہ یہ پروگرام لینے کے لیے میرے پاس جناب عثمان صاحب لکھنؤ تک پہنچے، اور اسی ہاسپٹل میں میری ان سے ملاقات ہوئی جس ہاسپٹل میں میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، اور وہاں بیٹھ کر یہ تاریخ فکس ہوئی، اور آج میں اپنی متعینہ تاریخ پر یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جتنے لوگوں نے خطاب کیا ہے اس اجلاس میں، اور اب ہو رہا ہے یہ اجلاس، ابھی جو تقریر ہو رہی ہے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ مستزاد یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک محفوظ رہے گی، اور اس کا کوئی حرف تو دور، اس کا کوئی نقطہ بھی دائیں سے بائیں کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا، خواہ تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل کر بھی اگر قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی بدلنا چاہیں گی تو نہیں بدل سکتی۔ ایک ایسا دستور الحیات، ایک ایسا بین الاقوامی دستور اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا قرآن کریم کی شکل میں، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہ اسلام جو اپنی بے شمار خوبیوں سے بھرا پڑا ہے، وہ اسلام
جو آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اسی دین کو لے کر آئے، اس نے ہمیں اور آپ کو وہ دین عطا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان عظیم۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، یہ ایک اور اس کا احسان ہے۔ تمام پیغمبر اور تمام نبی اپنی قوم اور اپنے خاص قبیلے اور اپنی خاص برادری میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تمام لوگوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مومنوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن کا دھیان کر لیجیے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہو تو اس نعمت کے دینے پر احسان جتایا ہو۔ زمین بنائی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں ہم نے احسان کیا۔ آسمان بنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ سورج بنایا، یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندوں میں نے سورج کی تخلیق کی تو تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، ہوا، پانی، زمین، آسمان، سمندر، یہ ساری چیزیں اس نے ہمیں اور آپ کو دی تو اس نے احسان نہیں جتایا کہ اے میرے بندو یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، دی ہے لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو مسلمانوں پر بہت بڑا احسان جتاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں پر یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیجا تو فرمایا یہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ غور کیجیے، 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر چمکنے والا یہ سورج، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ جس کے اندر گرمی اور جس کی تپش اور حرارت ہمارے اناج اور ہمارے گلوں کو نہ ملے تو زمین سے اناج بھی پیدا نہ ہو، اس سورج کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنا اناج بھی بوتے ہیں، اپنی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے مکانات، اپنی فیکٹریاں، ضروریات زندگی کی ساری چیزیں زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی زمین ہمیں عطا کی تو احسان نہیں جتایا۔ غور کیجئے، محمد رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنوں تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ دیے، آخری پیغمبر دیے، محمد رسول اللہ کا تمہیں امتی ہونے کا شرف بخشا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ایک خاص قوم یا قبیلے کے لیے آئے، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں عطا فرمائی گئی تھی۔ 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور پیغمبر کو، کسی اور نبی کو وہ چیزیں حاصل نہیں تھی۔ ان میں پہلی چیز اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کل نبی یبعث الی قومہ وانا بعثت لعامۃ الناس وبعثت لعامۃ الناس۔ لوگوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا، اپنے قبیلے کے لیے آیا، اپنی برادری کے لیے آیا،
جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، قرآن پڑھیے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی آدم نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے ساری دنیا کے لوگوں، نہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی عیسیٰ بھی اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ بھی اپنی قوم کے لیے آئے۔ عیسیٰ اور موسیٰ سے پہلے آدم کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے خاص قوم، خاص قبیلے، خاص وطن، خاص شہر، خاص برادری کے لیے نبی یا رسول بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِعَامَّةِ النَّاسِ، مجھے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، مجھے عام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں سب کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کر آیا۔ یہ پہلی چیز، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو مال غنیمت اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ جو جنگیں ہوا کرتی تھی اور ان جنگوں میں جب کافروں کے قدم اکھڑ جاتے تھے، وہ اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی دولت، اپنا سامان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ جب بھاگتے تھے تو ان کا لوٹا ہوا مال وہی مال غنیمت ہوتا تھا، جو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں تھا، نہ ان کی امت کے لیے، نہ ان کی قوم کے لیے حلال تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے اور میری قوم، میری امت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی اور کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ تیسری چیز بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مجھے عطا کی گئی اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طہوراً ومسجداً، ہمارے لیے روئے زمین پوری کی پوری یہ زمین پاک کر دی گئی ہے، طیباً وطہوراً ومسجداً۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری قوم کے لیے، میری امت کے لیے ساری زمین پاک ہے، اور طہوراً پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی ہے۔ مثلا اگر وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے تو اسی زمین پر، پاک مٹی پر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ زمین ہمارے لیے پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے، اور مسجدن، اور ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ حیث صلاۃان، وہ جہاں پر بھی ہو اس جگہ پر نماز پڑھ لے۔ جس بندے کے پاس نماز کا وقت پہنچ جائے، جس کے پاس نماز کا ٹائم آ جائے، نماز کا جیسی وقت آ جائے، اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے۔ مسجد دور ہے، 2-4-5 کلومیٹر ہے، نہیں جا سکتا اور وقت ہو گیا اذان کا، تو اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے، اس لیے کہ روئے زمین ہمارے لیے پوری کی پوری پاک کر دی گئی ہے۔ یہ 3 چیزیں بتائیں، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے دی گئی کسی اور نبی کو نہیں، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں، 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہوں۔ یعنی اگر میرا دشمن ہم تک پہنچنا چاہے تو اس کو گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنے میں، مجھ تک آنے میں 1 مہینے کا ٹائم لگے گا۔ اتنی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے،
لیکن میرا رعب، میرا خوف، میرا ڈر اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تھرانے لگتا ہے، اور پھر وہ ہم پر حملہ کرنے کی نہیں سوچتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر دشمن کے دل میں میرا رعب و دبدبا بیٹھ جاتا ہے، رعب کے ذریعے، خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، میرے لیے شفاعت کو حلال کیا گیا ہے، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، کسی اور نبی کو شفاعت عطا نہیں کی گئی۔ سارے لوگ، سارے نبی قیامت کے دن منع کر دیں گے، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یعقوب، یہ سب منع کر دیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، وہ اپنی خطائیں بتائیں گے کہ ہم سے یہ ہو گیا تھا، ہم سے یہ ہو گیا تھا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کرا سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تمہاری بخشش کرا سکوں، تم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تب سارے لوگ محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول ہماری سفارش کیجئے، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کروائیے، ہماری سفارش کیجئے کہ ہم کو جنت کا مستحق بنا دیا جائے، جنت کا مستحق کر دیا جائے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اپنا سر سجدے میں رکھ لیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اتنی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو حکم ہوگا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ حکم ہوگا سل مانگیے توتا، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، سل مانگیے توتا، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک اور بات کہی جائے گی، اللہ کہے گا واشفع تشفع، واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سفارش کرنا چاہیں تو سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے رسول اپنی امت کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم کی سفارش کو قبول کر کے نبی اکرم کی بہت سے امتیوں کو بخش کر جنت کا مستحق بنا دے گا۔ تو یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا، کسی اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، جن کی کوئی تحدید صحیح حدیث کے اندر نہیں آئی ہے کہ اصل میں ان کی صحیح گنتی کیا ہے۔ بہرحال 1 لاکھ آئے ہوں، 1.25 لاکھ آئے ہوں، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہوں، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان نبیوں کو اس دنیا میں جب بھیجا تو ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے ایک اقرار لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ اقرار کیا تھا؟ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، تم دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ، ہم تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیج رہے ہیں، تم جاؤ، میرے پیغام کو عام کرو، لوگوں تک پہنچاؤ میری دعوت۔ لیکن اے رسولوں، اے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے، یہ چیز سنیے گا، اس کے بعد ہماری بات جو اصل بات ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، ہم نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، بھیجا، جاؤ پیغام پہنچاؤ میرا لوگوں تک، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، اگر تمہاری زندگی میں آخری رسول آ جائے، اگر میرا وہ آخری پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے تو پھر تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی، اور تم سب کو آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، کس کو؟ نبیوں کو، رسولوں کو، اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو۔ وَإِذَا
اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اے نبیوں تم جا رہے ہو میری دعوت لے کر، کتاب و حکمت دے کر ہم نے تمہیں بھیجا، تم جا رہے ہو، جاؤ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے درمیان اگر میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، آخری نبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، آخری پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے اور وہ تمہاری بات کی تصدیق بھی کرے اور یہ کہے کہ ہاں اللہ نے تمہیں تورات دی ہے، اللہ نے تمہیں زبور دی ہے، اللہ نے تمہیں انجیل دی ہے، تمہاری باتوں کو وہ سچا بتائے، تمہاری باتوں کی وہ تصدیق کرے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، تمہارا رول یہ ہونا چاہیے، تمہاری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی، اس نبی کے آنے کے بعد تمہیں اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اور ایمان لانے کے بعد وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں اس نبی کی مدد بھی کرنا پڑے گی، اس نبی کی تمہیں مدد بھی کرنا پڑے گی، اس کے مشن میں، اس کے کام میں تمہیں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا۔ میرے بھائیو، سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، جیسا کہ بائبل کے رول نمبر 5 کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آخری نبی کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے کہا تھا، I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad. یہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا۔ یہ عیسائیت کے اندر ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے، معاملہ ہے۔ ایک طرف تو یہ عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ کا باپ، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اسی بائبل میں لکھا ہے، اور اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، Jesus says God is only one, he is alone, he has no father, no mother, no brother and no sister۔ یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ God is one، اللہ ایک ہے، he has no father, no mother، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نو برادر، نہ بھائی ہے، اینڈ نو سسٹر، نہ اس کی کوئی بہن ہے۔ ایک طرف بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے، لیکن یہاں میں بتلا رہا ہوں کیا کہا، I will pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، he shall give the another comforter، کہ وہ تمہیں دوسرا رہبر دے، مارگ درشک دے، راستہ دکھانے والا تمہیں دے، دوسرا دے، میں نہیں، میرے علاوہ کوئی دوسرا دے۔ کیوں دے؟ I will not talk much with you، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ The prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آئے گا، اس لیے میں اب کچھ نہیں بولوں گا تم سے، میں اب کچھ نہیں کہوں گا تم سے۔ اس شہزادے کے اس دنیا میں آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہے جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے، وہ آئے گا، his name will be Ahmad، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بائبل میں لکھا اور یہی بات قرآن نے کہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، او میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहले आने वाले रसूल, अपने से पहले आने वाली किताब मूसा और तौरात का इकरार करता हूँ कि वो अल्लाह के नबी थे और तौरात उनके ऊपर उतारी गई थी, इसकी पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ। और मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ, तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं एक ऐसे रसूल की तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ, एक ऐसे रसूल की तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हिज नेम विल बी अहमद, बाइबल में भी यही कहा गया कि उसका नाम अहमद होगा। ये बशारतें दी गई, ये पेशीन गोइयां मौजूद है। तेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी रसूल आए, जब सबने बशारत दी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान कोई नबी ना आया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वलिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। जब अल्लाह ने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, तो हिंदू भाइयों के यहां पर भी कोई डराने वाला आया है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह फरमाता हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वो ये दावत लेकर गया, अन अअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की पूजा से बचो। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो हमारे हिंदू भाई भी तो किसी न किसी की उम्मत है, इनमें भी कोई नबी आया, इनमें भी कोई रसूल आया। और ये रसूल कौन आया, नबी कौन आया, ये हमारे हिंदू भाई भी भूल गए, इनको भी नहीं मालूम। और ताज्जुब के साथ ये कहना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों कि ईसाइयों से पूछो, ईसाइयों तुम्हारा नबी कौन? वो जवाब देगा कि हमारे नबी ईसा, जीसस है, ईसा अलैहिस्सलाम है। यहूदियों से पूछो, यहूदियों तुम्हारा नबी कौन? यहूदी जवाब देंगे कि हमारा नबी मूसा है, मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। मुसलमानों से पूछो, ऐ मुसलमानों तुम्हारा नबी कौन? मुसलमान जवाब देगा कि हमारे नबी सैयदना रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईसाइयों को अपना नबी मालूम, यहूदियों को अपना नबी मालूम, ईसाइयों को अपना नबी मालूम, यहूदियों को अपना नबी मालूम, मुसलमानों को अपना नबी मालूम। आप इस देश के 1 करोड़ 1 अरब 100 करोड़ हम अपने हिंदू भाइयों से पूछो, सवाल करो, मेरे भाइयों से पूछो कि तुम्हारा ऋषि कौन, तुम्हारा पैगंबर कौन, तुम्हारा मुनि कौन, तुम्हारा अवतार कौन? वो कहेंगे राम भी अवतार थे, भगवान कृष्ण जी भी अवतार थे। इनसे सवाल करो तो ये कहेंगे कि हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले हैं, हमारा कोई एक नबी नहीं है, हमारा कोई एक रसूल नहीं है। आज भी हजारों पाबंदियों के बावजूद, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, हिम्मत करके कुछ जुर्रत करके तुम्हारे दरमियान कुछ बात कर रहा हो, मेरे प्यारे साथियों, आज भी हमारे हिंदू भाइयों के पास कोई नबी नहीं, उनको मालूम भी नहीं कि हमारा नबी कौन। पूछो ईसाइयों से, ऐ ईसाइयों तुम्हारे नबी ईसा पर कौन सी किताब उतरी? वो जवाब देंगे इंजील। पूछो यहूदियों से, ऐ यहूदियों तुम्हारा नबी कौन सी किताब लेकर आया? वो कहेंगे तौरात। इंजील के बारे में पूछो, इंजील कौन लाया? ईसाई जवाब देंगे इंजील का लाने वाला ईसा है। पूछो तौरात कौन लाया? यहूदी जवाब देंगे तौरात लाने वाला मूसा है।
मुसलमानों से पूछेंगे कुरान किसके ऊपर उतरा, तो मुसलमान इसका जवाब देंगे ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, आपके ऊपर उतरा। पूछो हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद जिनको तुम आसमानी किताबें कहते हो, जिनको तुम आकाशीय ग्रंथ कहते हो, ये किताबें ये ग्रंथ किस नबी पर उतरे? कहेंगे नहीं मालूम। आज हिंदू भाइयों में वेद पढ़ने का रवाज खत्म हो गया है। आज गीता पढ़ने का रवाज है या रामायण पढ़ने का रवाज है। मेरे भाइयों, उनकी आसमानी किताब जिसको वो आसमानी किताब मानते हैं, आज जाइए मुहाने चौराहे के तमाम हिंदू भाइयों से पूछो, आपके आसपास हजारों गांव है, इस सिद्धार्थनगर बस्ती में हजारों गांव है, आप किसी हिंदू भाई से पूछो कि तुम्हारे यहाँ वेद है, तुमने कभी वेद पढ़ा है? वो कहेंगे पढ़ना तो छोड़ो, देखना भी नसीब नहीं हुआ। यही जवाब मिलेगा। किसी भी हिंदू भाइयों से पूछो पूरे सिद्धार्थनगर की बस्ती में क्या तुमने वेद पढ़ा है, ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है? वो कहेंगे अरे मुल्ला जी पढ़ना तो छोड़ो, हमने देखा नहीं है। यही तो कुरान की खुसूसियत है। किसी मुसलमान बच्चे से पूछो बेटा तुमने कुरान देखा है, वो कहेगा देखना तो छोड़ो, रोजाना मेरी अम्मी मार मार के मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेजती है, हम तो रोजाना कुरान पढ़ते हैं, हम तो रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं और रोजाना नाज़िल पढ़ रहे हैं, कोई हाफिज़ा कर रहा है। मेरे भाइयों, यही तो कुरान का एजाज है। आज हमारे हिंदू भाइयों ने अपना नबी भी खो दिया है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ नबी दे रहा हूं। जो नबी तुम्हारे दरमियान आया, उसी नबी ने, उसी रसूल ने, उसी पैगंबर ने, उसी मुनि ने, उसी महापुरुष ने ये मंत्र भी कहा था, इत्थकलो गप्राय जनेषु खरगर्मिणि धर्मत्राणाय सत्वैर भगवान दृश्यति। कितना शानदार मंत्र है। काश इस मंत्र को बताने वाले भी हमारे पंडित जी होते। एक मुल्ला मौलवी बता रहा है, उसी का उपदेश दिया जा रहा है। इत्थकलो गप्राय जनेषु खरगर्मिणि। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग ये तो सभी जानते हैं, हिंदू भाइयों में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जिसमें सब अच्छे ही अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था, उसको बोलते हैं सतयुग। त्रेता युग बुराइयों ने कुछ जन्म ले लिया था, फिर भी नेकियां हावी थी, अच्छाइयां हावी थी, नेकियां हावी थी और बुराइयां कम। उस जमाने को क्या कहते हैं? त्रेता। और द्वापर बुराइयां ज्यादा हो जाएं और नेकियां कम, जिसमें बुरे लोग ज्यादा और अच्छे कम, उसको कौन सा युग कहा जाता है? द्वापर। हिंदू धर्म के मुताबिक त्रेता सतयुग खत्म हो गया है, अब कोई सच्चा नहीं। त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, अब ये चल रहा है कौन सा? कलयुग। और कलयुग का मतलब होता है जिसमें अच्छे हो ही नहीं, सब बुरे ही बुरे। जैसे सतयुग में सब अच्छे और कलयुग में सब बुरे, त्रेता में अच्छे ज्यादा और बुरे कम, द्वापर में बुरे ज्यादा और अच्छे कम। सतयुग खत्म हो गया, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और क्या कहा गया है इस मंत्र में? श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और मंत्र नंबर 18। ये मैंने हवाला दे दिया आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी, हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर गलत इल्जामात तो लगाए, लेकिन कोई भी आदमी हमें रामायण, गीता, बाइबल और हिंदू धर्म के इन किताबों के हवाले के सिलसिले में कोई केस में हमें गलत साबित नहीं कर पाया आज तक कोर्ट में और अदालत में, और न उस पर हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, कुछ नहीं है।
کیونکہ ہندو بھائی بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح بات بتانے والا ہو، اور مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ دکھانے والا کوئی ہو، اور اچھے لوگوں کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے دھرم کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، اچھی جانکاری، تو آپ کی بہت عزت کریں گے، آپ کا بہت سمان کریں گے، آپ کو وہ اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کو اپنی کرسی پر بٹھائیں گے، کیونکہ علم کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ تو کلوگت پرائے جنیشو خرگرگری، کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد جب ساری جنتا گدھوں جانوروں کی طرح ہو جائے گی، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب ساری عوام اور ساری جنتا جب جانوروں کی اور گدھوں کی طرح ہو جائے گی، تب دھرم ترائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور سچائی کو استھاپت کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا۔ بھگوان اترے گا، یہ ترجمہ بہت سے پنڈتوں نے کیا ہے، بھگوان اترے گا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھگوان نہیں اترتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ایشورتو کا منشیتو میں پرنت ہونا، یہ اوتار کا معنی لکھا ہوا ہے نالند وشال شبد ساگر میں، ڈکشنری میں۔ ایشورتو کا منشیتو میں پرنت ہونا، یعنی اللہ منشیہ کی شکل دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے، یعنی پرتھوی پر کوئی منشیہ نہیں آتا، بلکہ سوئم ایشور انسان کی شکل میں منشیہ بن کر دنیا میں آتا ہے۔ وہ بھگوان ہی ہوتا ہے، وہ ایشور ہی ہوتا ہے، وہ منشیہ کا روپ دھارن کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی غلط بات ہے۔ ایشور کو، اللہ کو کسی کی ماں کے پیٹ میں آنے کی کیا ضرورت، وہاں سے پیدا ہونے کی کیا ضرورت، پھر اپنی ماں کے دودھ کے محتاج ہونے کی کیا ضرورت، دھیرے دھیرے پروان چڑھنا اور بڑے ہونے کی کیا ضرورت؟ کیا بھگوان بھی، کیا ایشور بھی ان مرحلوں سے، ان سرڑیوں سے گزرے گا؟ ارے وہ تو آنا چاہے تو ایسے ہی آ سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بھگوان اوتار بھیجے گا، بھگوان ترشتی، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی تو بھگوان اوتار بھیجے گا۔ عرب کی دھرتی پر نظر ڈالیے، 1400 سال پہلے کا زمانہ دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے عرب کے حالات پر نظر ڈالیے۔ ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو چکی تھی، حیوانیت ان کے رگ رگ میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب وہ اتنا پیتے تھے، آئے نوجوانوں سنو، اور جو شراب کے رسیاں ہیں، دل دادا ہیں، وہ بھی سنیں، جن کے حلق سے شراب نہیں چھوٹتی، جن کے منہ سے، وہ بھی سنیں۔ عرب کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر شراب کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا کرتے تھے تو شراب کی بوتل اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، کھانا کھاتے جاتے تھے، بجائے پانی پینے کے وہ شراب سے کھانے کا لقمہ حلق کے ذریعے پیٹ میں اتارتے تھے۔ جیسے آج کی موجودہ اور ماڈرن سماج کے لوگ، ماڈرن طبقہ آج کھانا کھاتا ہے تو کوک، پیپسی، تھمس اپ کی بوتل اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کھانا کھاتا جاتا اور کوک پیتا جاتا ہے، اسپرائٹ پیتا جاتا ہے، تھمس اپ لیتا جاتا ہے۔ جیسے آج کی ماڈرن پشچمی سبھیتا سے اور ویسٹرن کلچر سے متاثر لوگ جس طرح آج پانی کے بجائے کوک یا تھمس اپ یا اسپرائٹ، کولڈ ڈرنک دسترخوان پر رکھ لیتے ہیں، ایسی عرب کے لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو شراب کی بوتل اپنے دسترخوان پر رکھتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، پڑھیے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ پانی کا گھونٹ یا دودھ یا کوئی اور چیز اپنے بچے کے حلق میں نہیں ڈالتے تھے، ماں کا دودھ بھی وہ سب سے پہلے اپنے بچے کے حلق میں نہیں ڈالتے تھے۔ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا
تو شراب کی بوندیں، شراب کے قطرے اس بچے کے حلق میں، اس کا منہ کھول کر اس کے حلق میں ڈالا جاتا تھا، اور اس کے بعد میں جشن منتا تھا کہ میرے بیٹے کے، میرے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے ہماری محبوب چیز، ہماری پسندیدہ چیز شراب گئی۔ مسند احمد کی حدیث پڑھیے تو اس میں یہ لکھا ہے شراب کے حرام ہونے سے پہلے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی، اور شراب کے نشے میں وہ بھول گیا کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے۔ شراب کے نشے میں آنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، بھول گیا اور لے جانے لگا اپنی بیٹی کو تنہائی میں۔ بیٹی چیخی، جب بیٹی چلائی تو ماں نے سنا، اور ماں دوڑتی ہوئی آئی تو اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو چھڑایا، اور اس آدمی کو، اپنے شوہر کو کمرے میں بند کر دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد نشہ اترا، تب اس آدمی نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کیا۔ جب پیٹ کر تھک گیا تو بیوی نے کہا کہ مجھے کیوں پیٹا؟ کہا کہ تم نے مجھے کمرے میں بند کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے بند کیا کہ تم نے شراب پی رکھی تھی۔ شوہر نے کہا کہ شراب تو میں پیتا ہی ہوں۔ کہا آج کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ شوہر نے کہا کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو چلتا رہتا ہے، تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ تمہیں آج اس لیے بند کیا کہ کبھی زیادہ کبھی کم یہ شراب تم پیتے رہے، لیکن آج اتنی پی لی کہ بیوی میں اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے، بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا کچھ ہوا تو نہیں؟ جواب دیا کہ اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کا منہ کالا کر دیتے، بیٹی کی عزت و آبرو سے تو کھیل جاتے۔ نظر آسمان پہ ڈالی، اور نوجوانوں سنو، اس صحابی نے نظر آسمان پہ ڈالی اور کہا اے اللہ، یہ زمین پھٹ جاتی، میں اس زمین کے اندر دھس جاتا، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوتا ان جملوں کو سننے سے جو میری بیوی مجھے بتا رہی ہے۔ اے اللہ، کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دیکھ کر صحابہ توبہ کر لیتے تھے اور عزم کر لیتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آئے نوجوانوں، جب یہ شراب تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ حرام قرار دے چکے ہیں، تو آج تم مسلمان ہو کر تمہارا دل، تمہارا گردہ، تمہارا کلیجہ اس شراب کو اپنے منہ تک لے جانے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ یہ بھی نہیں سوچتے کہ شراب پیتے پیتے اگر روح نکل گئی تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، یا شراب کے نشے میں جب تک رہے اگر اسی دوران اگر ہم مر گئے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بھی کبھی تصور نہیں کرتے، یہ بھی تم نہیں سوچتے۔ عرب کے اندر شراب اتنی عام تھی، اتنی عام تھی، اور جوا کتنا کھیلا جاتا تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ادھر بھی جوا کھیلا جاتا ہے، ہمارے سماج میں بھی، خود مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جوا کھیلنے کے عادی ہیں، لیکن کب جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تب سٹا لگے گا، ڈرا لگے گا۔ جب T20 میچ ہوگا اور انڈیا کی ٹیمیں آپس میں بھڑیں گی تب سٹا لگے گا، تب جوا کھیلا جائے گا۔ عرب کی سرزمین پر بھی میرے بھائی یہ جوا کھیلا جاتا تھا۔ نبی اکرم کے آنے سے پہلے جوئے کا یہ حال تھا کہ ایک جواری آدمی جوا کھیل کر اپنی رقم ہار جاتا تھا تو کہتا تھا لوگوں ابھی میں ہارا نہیں ہوں، میرے پاس مکان ہے۔ پھر وہ اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب مکان بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو کہتا تھا لوگوں ابھی میں ہارا نہیں ہوں۔ پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن القیم کی، وہ کہتا تھا لوگوں ابھی میں ہارا نہیں ہوں، میرے پاس میری بیوی بھی ہے۔ وہ جوئے میں اپنی جوان بیوی کو، وہ جوئے میں اپنی بیوی کو بھی لگا دیا کرتا تھا، اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار جاتا تھا
तो उसको उकसाया जाता था, कहो तुम तो दौलत भी हार गए, मकान भी हार गए, बीवी भी हार गया, क्या करोगे? कहने लगा, लोगों मुझे हारा हुआ क्यों कह रहे हो? मैं अभी हारा नहीं हूं, मेरे पास 16 साल की 18 साल की एक जवान बेटी भी है। वो अपनी 16, 17 और 18 साल की जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो भी हार गया तब कहता था अब मैं हारा। ये जुए का हाल था। और रही तो मखदूम पढ़िए सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिहालत इतनी ज्यादा आम थी और हैवानियत इतनी थी कि औरतें खाने काबा का बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। औरतें खाने काबा का बरहना होकर नंगी होकर तवाफ किया करती थी, और उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार भी नहीं हुआ करता था। मर्द तो कपड़ा पहनकर तवाफ करते थे, लेकिन औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। यूरोप के अंदर हैवानियत का आलम ये था। और शादियां कैसे होती थी आप ताज्जुब करेंगे। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाया, उसको अपने घर में लाया, लेकिन उसके रूम में, उसके कमरे में नहीं जाता था, उसके साथ शबे ज़ुफ़ाफ़ नहीं मनाता था, उसके साथ वो सोना जो एक शौहर का हक होता बीवी के साथ वो नहीं होता था। वो अपनी बीवी को निकाह करके तो लाया, लेकिन अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि मेरी बीवी को तुम ले जाओ और अपने पास रखो, इसके साथ रहो, खेलो कूदो, और जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, जब ये हामिला हो जाए तो मुझे दे देना। जब वो लड़की उसके दोस्त किसी दूसरे लड़के से प्रेग्नेंट हो जाया करती थी, हामिला हो जाया करती थी, तब ये चाहता था तो अपनी बीवी को ले लेता था। और ऐसा इसलिए करता था, ऐसा इसलिए होता था अरब के अंदर, उससे उनकी अकीदा और आस्था ये थी कि ऐसे बच्चे नेक और शरीफ पैदा होते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं और औरतें उनके ऊपर दूध डालती हैं, और वो दूध जब उनकी शर्मगाह से बहता हुआ आता है तो उसी को गर्भवती प्रेग्नेंट औरतों को पिलाती हैं, और अकीदा ये होता है कि बच्चा जो पेट में है वो शरीफ पैदा होगा। अब शर्मगाह की तरफ से बहता हुआ दूध प्रेग्नेंट औरत पिएगी तो बच्चा कितना शरीफ होगा और कितना हरामी, ये तो बाद में पता चलेगा जब वो पैदा होगा। लेकिन तसव्वुर कीजिए, अब इससे ज्यादा अगर कहूंगा तो मुकदमा ठुक जाएगा। मेरे भाइयों, हमको भी थोड़ा सा बचाव अख्तियार करने दीजिए, सुनते चलिए। ये हालत अरब की सरजमीन की ये हालत है अरब के कि एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाया करती थी तब उसको बुला लिया करता था। ये बुखारी किताबुन निकाह में ज़माने जाहिलियत के निकाह में ये वाक़या लिखा हुआ है। आगे एक और वाक़या लिखा हुआ बुखारी में। ऐसे ही नहीं, एक औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग जाते थे। 3 से ज्यादा और 10 से कम किसी भी लड़की के पास जा रहे हैं। 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, एक साथ नहीं, एक एक करके। 3 भी हो सकते थे पूरे साल में, 4 भी हो सकते थे, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से ज्यादा नहीं। और 10 से ज्यादा वो किसी को आने भी नहीं देती थी अपने पास। पूरे साल तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लोग उसके पास आते रहते थे, मिलते रहते थे, उसके साथ मुजामियत होती रहती थी, उसके साथ जिना होता रहता था। जब वो औरत बच्चा पैदा करती 9 महीने के बाद, जब उस लड़की के बच्चा पैदा होगा तो वो उन सबको बुलाती, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती, और सबको बुलाने के बाद अपने पास बिठाती और कहती तुम लोगों का जो मामला वो तो तुम जानते ही हो, तुम हमारे पास आ चुके हो, तुम हमारे पास आ चुके हो, तुम जितने बैठे हो तुम सब ने मेरे साथ जिना किया, तुम सब ने मेरे साथ मुजामियत की है। अब ये मेरे बच्चा पैदा हुआ है, अब इस बच्चे का कोई मालिक बनना चाहिए, मेरा कोई हस्बैंड होना चाहिए। इसलिए उस औरत को इख्तियार था, उस औरत को ये अथॉरिटी थी
کہ اپنا بچہ اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جتنے لوگ اس کے پاس آئے ان لوگوں میں سے جس کی گود میں یہ بچہ رکھ دیتی تھی یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا, یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی اور وہ آدمی اس کا پتی اس کا ہسبینڈ مان لیا جاتا تھا, اور پھر وہ بچے کے ساتھ بچے کو لے کر اسی آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو جاتی تھی. یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر, یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر. اور ایک طریقہ ایک اور تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک, اور وہ طریقہ یہ تھا عرب کے اندر شادی کا کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا کر رکھتی تھی. گرین فلیگ کا مطلب ہوتا تھا, ہری جھنڈی کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے پاس جو آنا چاہے آ جائے, پورے سال تک ان کے پاس جو جانا چاہے چاہتا رہتا تھا. جب اس کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی, جتنے لوگ بھی اس کے پاس جا چکے ہیں پورے سال تک بچے کے پیدا ہونے تک, جتنے بھی لوگ اس سے مل چکے وہ سب کو بلاتی, اور مجال کہ کوئی نہ آئے نہیں, سب کو آنا پڑتا تھا, سب آتے تھے. اور خانہ کعبہ سے ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا, شکل دیکھ کر پہچاننے والا. ہمارے ہاں ہوتے نہیں, مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں اور مندروں میں ٹھیکیدار. یہ سب جو ہوتے ہیں نا, تو ایسی خانہ کعبہ سے کاہن کو بلایا گیا اور بلایا جاتا تھا اور اس کی گود میں بچہ دے دیا جاتا تھا. وہ بچے کو اپنی گود میں لے کر ایسے دیکھتا تھا اور ان سب کی شکل سے ملاتا تھا, جتنے لوگ اس عورت سے مل چکے ہیں اس سے ملاتا تھا کہ کس آدمی کی شکل اس بچے سے مل رہی ہے. اور جب قیاس کر لیتا تھا کہ یہ ہوگا اس کا باپ, اسی کی گود میں یہ بچہ رکھ دیتا تھا اور اس عورت کو اس آدمی کے حوالے کر کے بچے کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا تھا. یہ شادیوں کے طریقے تھے عرب کی سرزمین پر. ہم کہاں ہیں, کیسی فضا میں ہیں؟ یہ جانوریت تھی. انت کرو گد پرائے جنیشو گھر گرمڑی, تو ساری جنتا گدھوں اور جانوروں کی طرح, جنیشو ساری جنتا, گھر گرمڑی سنسکرت میں بھی گھر کو گدھے کو کہتے ہیں اور فارسی میں بھی گھر گدھے کو کہتے ہیں. جب ساری جنتا جانوروں گدھوں کی طرح ہو جائے گی تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا. میرے بھائیوں, شراب کے حالات بتا دیے, جوئے کے حالات بتا دیے, عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی بتا چکا ہوں. یہ حالات شادی کے اس طریقے کے شادیاں ہوتی تھی یہ بتا چکا ہوں. لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتی پیدا ہوتی تو ماں ڈرتی رہتی, اللہ کہیں لڑکی نہ پیدا ہو جائے. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو اس کا باپ سماج کے لوگوں سے مجبور ہو کر کسی قبر میں گاڑ دے گا, کسی قبر میں دفن کر دے گا. میرے بھائیوں, اور بچہ بعد میں پیدا کرتی تھی, اس عورت کے بچہ پیدا کرنے سے پہلے جنگل میں گڑھا کھود دیا جاتا تھا. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو اٹھا کر اسی گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, اسی گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا. اور لڑکا پیدا ہوا تو کوئی بات ہی نہیں. ایک تو ایسا منظر سامنے آیا کہ 4 سال تک اپنی بچی کو پالا پوسا, اور 4 سال تک پالنے پوسنے کے بعد جب قوم اور سماج کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو کہنے لگا میری بیوی میں اپنی بچی کو اب نہیں پال سکتا, میں نے پال پوس کر 4 سال کا کر دیا, لیکن باہر نکلتا ہوں تو تانے سنتا ہوں, کہیں بیٹھتا ہوں تو تانے سنتا ہوں. یہ سماج کے لوگ مجھے اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کا باپ ہے, ارے بڑی بات بڑی ہوگی تو ہم اس سے شادی کریں گے, یہ ہمارا سسر بن جائے گا, میں اس کا داماد بنوں گا, ارے اس کی لڑکی فلاں فلاں کے ساتھ بیاہ کر دی جائے گی, یہ فلاں کو اپنا داماد بنائے گا. اس طریقے کے تانے مار مار کر مجھے رسوا کرتے, مجھے ذلیل کرتے. میری بیوی میری بچی کو نہلا دو, دھلا دو, کپڑے پہنا دو, میں میلے کی بہانے لے جاؤں گا اور آج دفن کر دوں گا.
बीवी ने कहा दफन ही करना था तो पैदा होते ही कर देते, आप क्यों कर रहे हो? जब वो अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी, फरमाया मेरी बीवी ज्यादा तुम मुंह मत चलाओ, ज्यादा तुम मुंह मत चलाओ, तुम बहुत मुंह चलाती हो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। औरत की हैसियत ही क्या थी? अरे औरत को कभी किसी समाज ने हैसियत ही कहाँ दी है, हैसियत ही कहाँ दी है मेरे भाइयों बुद्धिज्म में। या आप बगल में चले जाइए, लुम्बिनी है आपके, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करिए और लुम्बिनी से बुद्धिज्म खरीद के लाइए, बुद्धिज्म खरीद के लाओ। बुद्धिज्म में आप पढ़ोगे कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम कोई मशवरा करो, जब भी घर का कोई काम करने जाओ तो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से मशवरा जरूर कर लो, और वो जो भी मशवरा दे उसके उल्टा करो। ये गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी घर में कोई काम करने जाओ तो अपनी पत्नी से मशवरा करो, अपनी बीवी से मशवरा करो, और मशवरे में वो जो बोले उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है, उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है। ये गौतम बुद्ध ने कहा। मुझे बताओ, और हिंदू धर्म के अंदर मनुस्मृति पढ़ो तो लिखा कि बाबा आदम को, आशू को तू जन्नत से निकलवाने वाली यही शत्रुपा थी, यही हव्वा थी। दुनिया में जब भी कोई मनुष्य कोई पाप करेगा, जब भी इंसान कोई गुनाह करेगा, तो सबसे पहले ये गुनाह इस औरत की जात पर डाला जाएगा, क्योंकि औरत ही वो हस्ती है जिसने आदम को, आशू को सबसे पहले गुनाह के करीब किया है। यानी शैतान के बहकावे में कम आए थे, बीवी के बहकावे में ज्यादा आ गए थे। आदम बीवी के बहकावे में ज्यादा आ गए थे, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब गौर करो, औरत को कहा कि समाज ने इज्जत दी है। ईसाइयत में लिखा है कि औरत को जब बच्चा पैदा हो तो उसको सुन न करो, उसको सुन करके ऑपरेशन न करो, उसको चीरा भी लगाना है, ऑपरेशन भी करना, तो उसका पेट फाड़ कर बगैर सुन किए हुए उसका बच्चा पेट से बाहर निकालो, इसलिए कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, औरत दुनिया में आराम करने के लिए पैदा नहीं हुई है। औरत का काम ही है तकलीफ उठाना, लिहाजा उसको आराम मत दो, उसको सुन करके उसके पेट से बच्चा न निकालो। मेरे भाइयों, उसको हालत होश में उसके बच्चा निकालो। ये हमारी आज की मौजूदा ईसाइयत ये कहती है, हालांकि खुद उस पर अमल नहीं कर रही है। ये मुझे बताओ, कौन सा, किस मजहब ने औरत को इज्जत दी है? औरत को तो इज्जत इस्लाम ने दी है। अगर माँ है तो कहा औलाद से क्या अपने माँ की खिदमत कर, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यह हदीस अगरचे नहीं है, यह हदीस अगरचे नहीं है, मकूला ही सही, लेकिन औरत का मकाम इतना बुलंद कर दिया है माँ की हैसियत से इस्लाम ने कि फरमाया कि अपने माँ की खिदमत कर। पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, कौन हुस्न सुलूक का ज्यादा मुस्तहिक है? फरमाया तेरी माँ। फरमाया उसके बाद? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा तेरी माँ। बाप से 3 गुना ज्यादा मकाम मर्तबा बढ़ा दिया माँ का। मेरे भाइयों, माँ का कलेजा बड़ा ही नाजुक होता है, माँ अपने बेटे के लिए बड़ी ही नरम दिल होती है। एक माशूका थी और किसी मजनू को अपनी माशूका से प्यार हो गया, वो उसको घास नहीं डालती थी, और एक दिन गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तू मुझे चाहता है और मुझे पाना चाहता अपनी जिंदगी में तो एक काम कर, बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है? था मजनू, मारे डायलॉग आज की तरह, तारे तोड़ के ला सकता हूं, सूरज ला सकता हूं, ये कर सकता हूं। उसने कहा ये सब मत कर, अगर करना ही है तो अपने माँ का कलेजा निकाल कर ला, अपने माँ का कलेजा निकाल और वो मेरे सामने पेश कर दे, मैं तुझसे शादी करूं। कहता है बुढ़िया तो हो ही चुकी, आज नहीं तो कल मरेगी, उसको तो मरना ही है, ये क्यों हाथ से छूट जाए। वो रात के अंधेरे में गया, दरवाजा खटखटाया, अंधी मां बिचारी लाठी टेकते हुए आई और दरवाजा खोला। बेटे इतनी रात में क्यों आते हो? जब तक तुम घर नहीं आ जाते मैं जागती रहती हूँ। बेटे कितनी बार कहा सूरज ढल जाया करे, घर आ जाया
کرو. ماں بیچاری اپنے بیٹے کو نصیحت پہ نصیحت کر رہی, لیکن بیٹے کو بھوتنی کا بھوت سوار ہے, اس کا ملن سوار ہے, اس کی چاہت سوار ہے. اس نے کچن سے چاقو نکالا اور چاقو لاتی اس نے اپنے ماں کے پیٹ پر وار کر دیا اور اس نے مار ڈالا اور اپنی ماں کا کلیجہ نکالا, ایک پلیٹ میں رکھا اور لے کر چلنے لگا. جب اپنی معشوقہ کے پاس کلیجہ لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ٹھوکر لگی, پلیٹ میں کلیجہ رکھا تھا نیچے گرا, کلیجہ تو زمین پر گرا اور پلیٹ لڑکتی ہوئی نالی میں بہہ گئی. یہ اٹھا, کھڈنے میں چوٹ لگی ہے, دانتوں سے خون نکل رہا ہے, اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا یہ کیا ہوا. اس نے پلیٹ اٹھائی, اس پلیٹ کو دھویا اور پھر اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے ماں کا کلیجہ اٹھایا, اور جیسے ہی اس نے اپنے ماں کا کلیجہ اٹھا کر زمین سے پلیٹ میں رکھا تو کلیجے سے آواز آئی, بیٹے گرتے ہوئے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. یہ حقیقت نہیں ہے, افسانہ ہے, لیکن اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے. اس افسانے کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے, ماں کی کلیجے کو کتنا بھی رولاؤ, کتنا بھی اس کا دل ستاؤ, لیکن ماں کا کلیجہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہے, شاید اس لیے علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے, علقمہ کی ماں کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو کہا علقمہ کی ماں تیرے بیٹے کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے, شاید تو اس سے ناراض ہے. کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح پہچانا, اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے بیٹے نے کوئی کمی نہیں کی, کان کثیر الصلاۃ کان کثیر الصیام, بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے, بہت زیادہ روزے رکھتا ہے, لیکن اس کے اندر کمی ہے کہ وہ میری کم اپنی بیوی کی زیادہ سنتا ہے. تھپڑ ہے ان سب لڑکوں کے منہ پہ جو اپنی ماں کی کم اور بیوی کی زیادہ سنتے ہیں. آج عورتیں گالی دے رہی ہوں گی ہم کو, ایک کمینہ, یہ سب اپنی ماں کو بھٹکا دے رہا ہے. ارے کل تم بھی تو ماں ہو جاؤ گی اپنے بیٹے کی, اور جب تمہارا بیٹا شادی کر کے آئے گا تو تم بھی تو ساس بنو گی. سوچو اس عورت نے کیا کہا ماں نے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کثیر الصلاۃ کثیر الصیام, میرا بیٹا بہت روزے دار ہے, بڑا نمازی ہے, لیکن بیوی کو ترجیح دیتا ہے ماں پر. اور ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں, کھانا لاتا ہے تو مجھے بھی کھلاتا ہے, لیکن پہلے بیوی کو کھلاتا ہے, بعد میں مجھے. بیمار ہو جائے ماں اور بیوی دونوں تو پہلے بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا, بعد میں مجھے گھر سے نہیں نکالتا, کھلانے پلانے میں کمی نہیں کرتا, لیکن ترجیح بیوی کو دیتا ہے, مجھے دوسرا درجہ دیتا, پہلا درجہ بیوی کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابیوں جب علقمہ کی روح نکل جائے, علقمہ مر جائے, تم جنگلوں میں جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ, اور جب علقمہ مر جائے اس کی روح نکل جائے تو یہی گھر کے دروازے کے باہر آگ جلانا, لکڑیوں میں آگ لگانا اور علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دینا, اس لیے کہ ماں کے نافرمان کو محمد اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے, محمد اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. جو ماں کا نافرمان ہو وہ محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. ماں نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد آگ کے حوالے کر دیا جائے گا, 2 گج زمین بھی اس کو نہیں ملے گی, تو چیخ پڑی اے اللہ کے رسول, کوئی ماں اپنے بیٹے کی جیتے جی زندگی میں یہ کیسے برداشت کر لے کہ اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کو 2 گز زمین بھی نہ ملے. میں دل و جان سے اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں, میں دل و جان سے اپنے بیٹے کو چھما کر رہی ہوں, معاف کر رہی ہوں, میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کیا. اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو. علقمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ
व रसूलुहु। और ये कलमा पढ़ते ही अलकमा की रूह कस से उनसुरी से परवास कर गई। अलकमा का इंतकाल हो गया। मरते वक्त कलमा तो निकल गया उनके मुंह से, मरते वक्त कलमा तो निकला, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। अलकमा अब जन्नती हो गए। माँ की नाफरमानी की वजह से कलमा नहीं निकल रहा था उनकी जबान से। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ का मकाम इस्लाम ने दिया है। बेटी की हैसियत से भी इस्लाम मकाम देता है, बीवी की हैसियत से भी मकाम देता है। मेरा मौजू ये नहीं था, मैं इस तरफ तो खामखा चला गया। आइए फिर उसी तरफ आता हूं कि औरत को कब इज्जत दी है किसी ने, औरत को कब किसी ने इज्जत दी है। आदम अलैहिस्सलाम को हिंदू धर्म में कहा कि इसने उसको वो कहा क्या कि जितने भी लोग पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, पहला गुनाह औरत के ऊपर पड़ेगा। ये समाज में उसको इज्जत दी गई। कहां इज्जत है मेरे भाइयों? हम गौर करें और सोचें और समझें। हम आए इस तरफ, कितनी बुराइयां थी कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया। धक्का 4 साल के बाद उस बच्ची को ले जाया जा रहा, औरत की सुनी भी नहीं बीवी की, और बच्ची को तैयार करके ले गया। और जंगल में जब गड़ा खोदा देखा तो कहने लगा बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो क्या है। उसने जब झांक कर देखा तो उसमें कब तुम्हारी माँ दिख रही होंगी। जब उस बच्ची ने झांका तो पीछे से धक्का दे दिया, काबू मैं तो गड्ढे में गिर गई। ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा पाट दिया मिट्टी से और खुद खड़ा हो गया। 4 साल की उस बच्ची को उसने अपने हाथों से दफन कर दिया। और जब उसकी आखिरी सांस भी निकल गई, जब उसकी रूह भी कब से परवास कर गई, तब आया। जब आया तो मेरे भाइयों फिर जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा आज तूने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया, 4 साल की बेटी को तू दफन करके आ गया। अब शराब का दौर चला। इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत क्या होगी कि एक इंसान 4 साल की अपनी बेटी को दफन करके आए और फिर अपने घर में जाने से पहले अपने दोस्तों, अपने यारों की महफिल में शराब पिए और जश्न मनाए। इससे ज्यादा हैवानियत और इससे ज्यादा जानवरियत और क्या हो सकता है? कहां मिलेगी इससे ज्यादा हैवानियत और जानवरियत? जब ये दौर आ गया तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर से बद इंसान को इंसान बनाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस धरती पर उतारा और उनको खुसूसियात से नवाजा। ये खुसूसियतें बयान की गई स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 में। अथतेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेवंकरा गति पुण्य गंधांगल स्पर्शाम। सुनो, अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएंगे तो उनके शरीर से टकराकर जो हवा चलेगी वो लोगों के दिलों को निर्मल करेगी, सुगंधित कर देगी। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है। अथतेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि, अंतिम ऋषि के शरीर से आखिरी नबी के जिस्म से टकराकर जो हवा चलेगी, जो वायु जो हवा चलेगी वो लोगों के दिलों को निर्मल करेगी, सुगंधित होगी। अर्थात उनके शरीर से निकलने वाला पसीना खुशबूदार होगा। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है। हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो पसीना निकलता था वो बड़ा खुशबूदार होता था, बड़ा खुशबूदार होता था। हजरत उम्मे सुलैम, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सुलैम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खाला बोला करते थे और अपने खाला उम्मे सुलैम के घर सोए हुए थे और अल्लाह के रसूल के जिस्म से पसीना निकल रहा था, पसीना। उम्मे सुलैम एक शीशी ले आई छोटी सी और अल्लाह के नबी के जिस्म से निकलने वाले पसीने को ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसे करके शीशी में भरने लगी। जिस्म के जिस हिस्से से पसीना निकल रहा था हजरत उम्मे सुलैम उस पसीने को इकट्ठा करके शीशी में भरने लगी। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है और आप कहते हैं कि उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? ओ मेरी खाला ये क्या कर रही हो? उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, भांजे
तेरे जिस्म से निकलने वाले पसीने को मैं अपनी शीशी में भर रही हूँ, इसलिए कि तेरा पसीना सबसे बेहतर इत्र है। मैं इस इत्र को, इस पसीने को अपने घर के इत्र में मिलाऊंगी और शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों में तेरे जिस्म से निकलने वाला पसीना लगाऊंगी, दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों को सुगंधित करूंगी, उनके कपड़ों में तेरा पसीना लगाऊंगी। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ये पसीना अल्लाह के रसूल का जो निकलता था वो खुशबूदार हुआ करता था। विचरन्न शुना छोड़िया हई न परते मगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटि शोरी हरिष्यति। इतना सुंदर होगा कल की, इतना सुंदर होगा नराशंस, इतना सुंदर होगा अंतिम ऋषि, इतना खूबसूरत होगा कि उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। अतुल्य तेज की किरणें निकल रही होंगी, अर्थात इतना सुंदर होगा कि उसकी खूबसूरती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। विचरण न सुना, तुम्हारे विचारों से परे है, तुम्हारे विचारों से दूर है, यानी इतने खूबसूरत होंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएंगे। सच्चाई तो यही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि किसी के ख्यालों में नहीं आए। किसी ने कहा कि वो चांद जैसे थे, किसी ने कहा कि वो सूरज जैसे थे, कोई आज तक सही से नक्शा नहीं बता पाया। जिसको जैसा दिखाई दिया उसने वैसा बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हसन इब्ने साबित ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का जिक्र कुछ यूं किया, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कमा खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह के नबी के बारे में जो हुलिया बयान किया वो ये कि वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं। वो अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, और दुनिया की किसी भी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की कोई औरत पैदा नहीं कर सकी। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कमा खुलिक़्ता कमा तशा, ऐसे आप हर ऐब से पाक साफ पैदा किए गए, आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे। यानी आप खड़े हो गए हो और अल्लाह से कहते जा रहे हो अल्लाह मुझे ऐसा बना, आप कहते गए और आपका रब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता चला गया। ये नक्शा खींचा खूबसूरती का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का हजरत हसन इब्ने साबित ने, और सबसे अच्छा नक्शा तो उम्मे माबद ने खींचा। वो उम्मे माबद जो अभी मुसलमान नहीं हुई थी, अल्लाह के नबी अबू बकर को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजा उस औरत ने, बुढ़िया ने, उम्मे माबद ने जो अभी मुसलमान नहीं हुई थी, दरवाजा खोला, सामने दो लोगों को देखा, कहने लगी कैसे आना हुआ। अल्लाह के रसूल ने सामने बूढ़ी औरत उम्मे माबद को देखा, कहने लगे माँ ये मेरा साथी है, इसको भूख लगी है, अगर तेरे घर में खाने को कुछ हो तो दे दे। कहने लगी मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरा शौहर अबू माबद जंगल में शिकार खेलने गया है, वो शिकार का गोश्त लाएगा, मैं बनाऊंगी, तब तक तुम दोनों बैठ जाओ। वो आने वाला होगा, जब वो आ जाएगा तो गोश्त पकाऊंगी, तब तुम दोनों को खिलाऊंगी। मेरा शौहर जंगल में शिकार करने के लिए गया है। कहा माँ इतनी देर बैठकर इंतजार करने का टाइम किसके पास है, मुझे दूर जाना है, अगर तेरे पास खाने को कुछ हो तो दे दे। कहा बेटा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। घर के आंगन में बकरी बैठी थी, अल्लाह के नबी की नजर उस बकरी के ऊपर गई, कहने लगे आए माँ इस बकरी का दूध ही पिला दे, अगर तेरे पास इस बकरी का दूध हो तो दे दे। कहने लगी हंसते हुए बेटा इस बकरी ने तो 6 महीने से दूध देना बंद कर दिया है, अब ये बकरी दूध नहीं देती, खर्रा हो गई है, अब ये बकरी कभी दूध नहीं दे सकती। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना तो कहा कि माँ
یہ بکری دودھ نہیں دیتی, 6 مہینے سے دودھ دینا بند کر دیا ہے, ذرا ایک برتن اٹھا کے لا, میں دھو کر دیکھتا ہوں. بڑھیا سمجھی. ام معبد نے کہا یہ لڑکا, یہ آدمی بھوکا ہے اور اس کا دوست بھی, اس لیے یقین نہیں کر رہا ہے کہ بکری دودھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. وہ اندر گئی اور برتن لے کر آئی اور کہنے لگی لے بیٹا لے لے لے, تو سمجھتا میں جھوٹ بول رہی ہوں, تو سمجھ رہا میں جھوٹ بول رہی, لے برتن جا تو ہی دھو کر دیکھ لے, اگر وشواس نہیں, بلیف نہیں, یقین نہیں آتا تو ہی اس بکری کا دودھ دھو کر دیکھ لے. ارے میں کہہ رہی ہوں 6 مہینے سے بکری دودھ نہیں دیتی. اس کو کیا معلوم تھا کہ میرے دروازے پر کون سی ہستی آئی. وہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی بڑھیا, وہ نہیں جانتی تھی. اللہ کے نبی نے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیا, بکری بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی. یہ اپنے سے کبھی کھڑی نہیں ہوتی, آج کیسے کھڑی ہو گئی؟ ام معبد بکری کو دیکھنے لگی. اللہ کے نبی بڑھ رہے ہیں اور بکری کا تھن دودھ سے بھرتا جا رہا ہے. جیسے ہوا بھرو سائیکل میں تو ٹیوب پھولتا جاتا ہے, ایسے اللہ کے نبی بڑھتے جا رہے ہیں اور بکری کا تھن دودھ سے پھولتا جا رہا ہے. بڑھیا کہتی یہ کیا ہوا؟ اور جیسے اللہ کے نبی نے اس کے تھن میں پانی مارا, بسم اللہ, اور اس کے دونوں تھنوں کو پکڑ کر جب دہنا شروع کیا تو بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہونے لگی ہو. ام معبد دلی دل میں کہتی ہے مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہو, یہ تو دودھ دے رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ بڑی جھوٹی عورت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں تو جھوٹی نہیں ہے, تو بالکل سچی ہے, لیکن تجھے پتا ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر آج کون سی ہستی آئی. یہ جہاں جاتی ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں. آپ نے دودھ دہنا شروع کیا اور پورا کا پورا برتن بھر گیا, لیکن بکری کے تھن سے دودھ خشک نہیں ہوا. آپ نے ابو بکر کو دودھ پلایا, پھر آپ نے خود دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ ام معبد کو پلایا, تب جا کر ختم ہوا. پھر آپ جانے لگے, پلٹے اور پلٹ کر کہنے لگے ماں آج کے بعد یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی. جا, آج کے بعد یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی. وہ ایک بار بکری کے تھن کو دیکھتی اور ایک بار محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے دروازے پر کون آیا ہے. بار بار کبھی تھن کو دیکھتی, کبھی نبی کے چہرے کو, پھر کبھی تھن کو, کبھی نبی کے چہرے کو. اور جب نبی نے قدم باہر رکھا تو کہنے لگی اور بیٹا اب رکی جا, میرے شوہر آنے والے ہیں, گوشت لائیں گے, میں پکا کر کھلا دوں گی. کہا ماں 2-4 دن کے بعد جب لوٹوں گا تو تیرے دروازے سے ہوتے ہوئے گزر جاؤں گا, ابھی جانے دے. اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے, محمد رسول اللہ آگے بڑھے, اور ادھر ام معبد کا شوہر ابو معبد گھر میں آ گیا, سر پہ گوشت لادے ہوئے تھا. جب گھر میں گھستا ہے تو بکری کے تھن سے ایک ایک بوند ابھی بھی ٹپک رہی ہے. اس ٹپکتے ہوئے دودھ کو دیکھا اور گوشت کی پاؤڈری گھر میں رکھتے ہوئے گھر میں خوشبو سونگی. نبی کے پسینے سے ٹکراتے ہوئے جو ہوا چلی اور گھر میں گھس گئی, اس کو سونگ رہا ہے ابو معبد. خوشبو سونگتے سونگتے اس کی نظر بکری کے تھن پہ پڑ گئی, جو ایک بوند ٹپک رہا تھا اس کے تھن سے. اپنی بیوی ام معبد سے کہنے لگا آئے ام معبد, اس گھر سے اٹھنے والی مہک, اس گھر سے اٹھنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ, یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. کہہ دیتی ہے شیخی نفس پاکی, جیسے پیروں کے نشان یہ بتا دیتے ہیں یہاں سے کون سا جانور گیا ہے. ایسے ہی گھر سے اڑنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والے دودھ کے قطرے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی رحمتوں والا, کوئی برکتوں والا یہاں سے گیا ہے. کہنے لگی ہاں اے میرے شوہر ابھی تو گیا ہوگا, جلدی جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ, بڑا بھوکا تھا. ابو معبد گھر سے نکلے, ابھی 50 قدم گئے کہ واپس آ گئے. کہنے لگے ام معبد تو نے کہا ابھی گھر سے باہر نکلے, تھوڑی دور گئے, مل جائیں گے, میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟
उनका हुलिया तो बताया नहीं। अरे उनके हाथ कैसे थे, उनका पैर कैसा था, उनकी आंखें कैसी थी, होंठ कैसे थे, नाक कैसी थी, गाल कैसे थे, बाल कैसे थे। अरे कुछ तो बताओ उनकी पहचान कि वो कैसे थे, काले थे, गोरे थे, सांवले थे, कैसे थे। अरे उनकी पहचान तो बता, मैं जाऊंगा तो उनको पहचानूंगा कैसे। कहने लगी है मेरे शौहर, अल्लाह की कसम मुझे ये कुछ नहीं मालूम। एक बार बकरी के थन को देखती, एक बार उसका चेहरा देखती, उसके चेहरे पर इतना रोब था, इतना दबदबा था, इतना जलाल था कि नजर उठा के देखकर नजर टिकाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि देखती रहूं। उसको देखती नजरें नीचे कर लेती, उसको देखती नजरें नीचे कर लेती। मुझे नहीं मालूम, आए उम्मे अबू मोहम्मद, मुझसे मत पूछो कि उसका हाथ कैसा था, मुझसे मत पूछो उसका पैर कैसा था, मुझसे मत पूछो उसका सीना कैसा था, मुझसे मत पूछो उसकी आंख कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसके रुखसार कैसे थे, उसके कान कैसे थे, मुझसे मत पूछो। बस मैं इतना जानती हूँ कि आज तक मैंने उससे ज्यादा हसीन और जमील नहीं देखा, आज तक मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज का टुकड़ा टूट कर मेरे आंगन में गिर गया हो, या रात में कोई चमकने वाले चांद की रोशनी जमीन पर आ रही हो। बस वो चांद की तरह चमकने वाला और सूरज की तरह दमकने वाला चेहरा था वो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये उम्मे माबद ने नबी अकरम की खूबसूरती का जिक्र किया। मेरे भाइयों, किताब है तुम्हारी और नबी हम तुम्हें बता रहे हैं जो तुमने खो दिया है। तुम्हारा खोया हुआ नबी कौन है, तुम्हारा खोया हुआ रसूल कौन है। आज तुम भूल गए हो तुम्हारा खोया हुआ रसूल कौन है, और हम खोया हुआ नबी और रसूल तुम्हें दे रहे हैं कि तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। जाबिर इब्न समुरा ने नक्शा बयान किया था और कहा था अल्लाह के रसूल को ढूंढते हुए मस्जिद नबी में पहुंच गए। रात के अंधेरे में नबी मस्जिद नबी की कच्ची जमीन पर लेटे हैं और 14वीं रात का चांद आसमान पर चमक रहा है। जाबिर इब्न समूरा कभी चांद को देखते, कभी नबी के चेहरे को, कभी चांद को देखते, कभी नबी के चेहरे को, कभी चांद को देखते तो कभी नबी के चेहरे को। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के पूछा, आए जाबिर ये बार बार क्या देख रहे हो, कभी चांद कभी मुझे। फरमाया अल्लाह के रसूल ये कोशिश कर रहा हूं पहचानने की कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नबी। फरमाया जाबिर किस नतीजे पे पहुंचे हो। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल इस चांद को भी हुस्न मिला है, इस चांद को भी अगर खूबसूरती मिली है तो वो आपके चेहरे से मिली है। चांद से भी ज्यादा खूबसूरत आप हैं और ये चांद को भी अगर खूबसूरती मिली है तो वो आपके चेहरे से मिली है। ये जाबिर इब्न समुरा ने नक्शा बयान किया था। और एक यहूदिया ने हजरत आयशा से कहा था, आयशा तुम्हारे नबी के खूबसूरती का जिक्र कुरान में नहीं है, हमारे नबी की खूबसूरती का जिक्र कुरान में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। यूसुफ तुम्हारे कुरान में लिखा है लक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ की खूबसूरती देखी तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली, अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। याद है ना, याद है जब बादशाह मिस्र की बीवी पर इल्जाम लगने लगा कि ये यूसुफ को दिल दे बैठी तो उसने सारी औरतों को बुलाया था, सबको छुरी और सेब दे दिए थे, फल काटो, और यूसुफ से कहा था कि इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब यूसुफ उन औरतों के सामने से गुजर रहे थे तो औरतों ने जब देखा मिस्र की फल के बजाय उंगली कर रही है, इधर कटी इधर कटी इधर, मा हाज़ा बशरा, अरे ये तो इंसान है ही नहीं, ये इंसान है ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है, कोई फरिश्ता लगता है। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा लो बस देख लिया, कहती थी कि यूसुफ को दिल दे बैठी, यूसुफ को दिल दे बैठी। देखा, अरे जब यूसुफ की खूबसूरती ने तुम्हें झुका दिया है और तुम सब यूसुफ की तरफ झुक गई हो तो फिर मेरा क्या हाल होगा। इसी खूबसूरती ने तो मुझे भी पागल कर दिया। कहा यहूदी औरत ने, आयशा कुरान में आया है, हमारे नबी का जिक्र आया, उनकी खूबसूरती का जिक्र आया है। मिस्र की औरतों ने उनकी खूबसूरती देखी तो हाथों की उंगलियां काट डाली, तुम्हारे नबी की खूबसूरती का जिक्र नहीं आया जबकि कुरान तुम्हारे नबी पर उतरा। तो हजरत आयशा ने क्या बयान किया था, कहा था आयशा सिद्दीका ने कि आए यहूदिया
اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد کو نہیں دیکھا۔ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ مسکرا کے کہتی اگر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لَوْ رَأَيْنَا جَمَالَ حَبِيبِ لَقَطَّعْنَا قُلُوبَهُنَّ، اگر انہوں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اس خوبصورتی کا ذکر کیا حضرت عائشہ نے۔ اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اور مدینے کی عورتوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے، اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی اور اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اور وہ دیناریہ، وہ انصاریہ عورت جس کا باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، سب احد میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو کہنے لگی کہ باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، مجھے محمد رسول اللہ کا چہرہ تو دکھا۔ اور جب رسول اللہ کا چہرہ دکھایا گیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبتیں میں بھول گئی۔ میرے بھائیو یہ نبی کا چہرہ تھا، لوگ اپنی مصیبتیں بھول جایا کرتے تھے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ یہ 1.5 گھنٹے کا خطاب میرا کافی رہا، 1:20 سے لے کر 2:50 تک۔ میرے بھائیوں 1.5 گھنٹے کی اس تقریر پر میں اکتفا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ محمد رسول اللہ تمہارے بھی نبی ہیں، اور جس خوبصورتی کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور زمانے جاہلیت کے جس جانوریت کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے۔ اس لیے آپ سے رخصت ہوتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو محمد رسول اللہ کا فرما بردار بنا دے، مطیع و فرما بردار بنا دے، متبع رسول بنا دے، مطیع رسول بنا دے، اور جب تک تو زندہ رہ اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا پروگرام شاید سکھویا